ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیں جو آج کل فتنہ بنا ہوا ہے چیف جسٹس کا جو فیصلہ ہے قادیانیوں کے بارے میں ہے، یہ کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی بڑی جہالت ہے کہ آپ اتنے عظیم منصب پر اور عہدے پر پہنچ چکے ہیں اور آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ میں جو فیصلہ کر رہا ہوں وہ حضور کے دشمنوں کے حق میں کر رہا ہوں۔ میں حضور کے دشمنوں کو کھلے عام اجازت دے رہا ہوں اپنے فیصلے کے ذریعے کہ وہ جہاں چاہیں اپنے جھوٹے نبی کی جو ہے وہ دین کی تبلیغ کریں، وہ جہاں چاہیں بیٹھ کر قرآن میں تحریف کریں، اور جہاں پر حضور کا ذکر ہے وہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی کا نام لکھ کر جو ہے اسے چھاپ دیں۔ کتنی بڑی جسارت ہے! آپ کو یہ عہدہ، یہ منصب ملا ہے، عارضی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہنا۔ زندگی بھی عارضی ہے، یہ عہدہ اور منصب بھی عارضی ہے۔ کاش کہ آپ نے قرآن سمجھا ہوتا، قرآن پڑھا ہوتا۔ ویسے قرآن کی آیات پیش کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ دیکھنا کہ آیا اس آیت کا اس مقدمے کے ساتھ، فیصلے کے ساتھ کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ قادیانی بندے نے قادیانیوں کی ایک تفسیر صغیر اس کا نام ہے، اس میں انہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے اپنی مرضی کے مطابق، اسلام کو بالکل ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، اسلام کے مخالف، یعنی جہاں پر حضور کی شان کا ذکر آیا وہاں انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو جو ہے وہ اس کا نام لکھ دیا اور اس کو جو ہے بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا اور نام رکھ دیا تفسیر صغیر، یعنی یہ قرآن کی تفسیر ہے، اور اس پر پاکستان کے قانون کے مطابق ویسے ہی اس پر پابندی ہے کہ اس کو شائع کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ لیکن اس بندے کا جب مقدمہ چلا تو فیصلے میں جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر ہی نہیں ہے، دین میں کوئی اکراہ ہی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ کیا مقدمہ اس چیز کا ہے کہ کسی قادیانی کو کسی نے زبردستی کلمہ پڑھا دیا ہے؟ اگر یہ مقدمہ ہوتا کہ قادیانی جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ دعویٰ دائر کرتے کہ ہمیں مسلمان زبردستی کلمہ پڑھا رہے ہیں اور اگر ہم کلمہ نہیں پڑھتے تو ہمیں مارتے ہیں اور ہمیں قتل کرتے ہیں، گن پوائنٹ پر ہم سے کلمہ پڑھوایا جا رہا ہے، جج صاحب پھر آپ لا اکراہ فی الدین کا حوالہ دیتے تو ہم سمجھتے کہ آپ کو قرآن کا فہم ہے اور ادراک ہے، آپ قرآن کو سمجھتے ہیں۔ فیصلہ کس طرف کا ہے، مقدمہ کس طرف جا رہا ہے، فیصلہ کس طرف ہے، اور قرآن کی آیات کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ یعنی صرف قرآن کا پڑھ دینا اور بیان کر دینا یہ کافی نہیں ہے، اس فیصلے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی تو ہو، اور فیصلہ جو ہے وہ کچھ اور ہے، قرآنی آیات کچھ اور کہہ رہی ہے۔ لا اکراہ فی الدین یہ صرف اس متعلق ہے کہ آپ کسی کو گن پوائنٹ پر مسلمان نہیں کر سکتے۔ آپ کا جو منصب ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے امت محمدیہ کی، وہ یہ ہے کہ آپ صرف اسلام کی تبلیغ کریں، آپ لوگوں کو جو ہے وہ اسلامی احکام ان پر پیش کریں، آپ کفار کے اعتراضات جو ہیں ان کو دور کریں، ان کے جوابات دیں اور ان کی تسلی اور تشفی کرائیں۔ وہ خود اپنے دل سے مطمئن ہو کر کلمہ پڑھیں تب جا کر بندہ مسلمان بنتا ہے، اور اگر آپ ان کو قلبی طور پر مطمئن نہیں کرتے اور گن پوائنٹ پر آپ کلمہ پڑھواتے ہیں تو آپ کے مجبور کرنے کی وجہ سے وہ کلمہ زبان سے تو پڑھ لیں گے لیکن دل میں تو وہی کفر کھڑا رہے گا، اور یہ چیز جو ہے یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ منافقت ہے، اور منافق وہ تو ویسے ہی مقبول نہیں ہے، وہ تو کافر سے بھی بدتر ہے کہ جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرے اور دل میں جو ہے وہ کفر چھپائے رکھے، اس سے تو کافر ہی بہتر ہے۔ کم از کم وہ زبان سے تو اپنے کفر کا اظہار کر رہا ہے اور تسلیم کر رہا ہے، لیکن جو زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور دل میں کفر چھپائے بیٹھا ہے وہ تو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور اس لیے قرآن کریم میں منافقین کی سزا بہت بدتر بیان کی گئی ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافر بھی جہنم میں جائیں گے لیکن منافقوں کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا، کیونکہ منافق جو ہے وہ کافر سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ کافر کے بارے میں تو پتہ ہے یہ کافر ہے، آپ کبھی بھی اس کے قریب نہیں لگیں گے اور کبھی بھی اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہیں رکھیں گے، لیکن جس کو زبردستی کلمہ پڑھا دیا گیا ہے یا اس نے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے اور دل میں کفر لیے بیٹھا ہے تو لوگ اسے مسلمان سمجھیں گے، اور وہ بندہ اندر کفر رکھے بیٹھا ہے۔ اس وجہ سے
منافق جو ہے وہ کافر سے بھی برا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، آپ زبردستی کسی کو کلمہ نہ پڑھائیں، کلمے کی دعوت دیں، اصلاح کریں اور ان کو جو ہے وہ تبلیغ کریں۔ اگر وہ کلمہ پڑھیں تو اپنی مرضی کے ساتھ کلمہ پڑھیں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے ان سے بعض دفعہ علماء پوچھ لیتے ہیں کہ ہاں بھئی آپ پر کسی کا کوئی دباؤ تو نہیں ہے، کسی کو کوئی پریشر تو نہیں ہے، آپ کو کسی نے مجبور تو نہیں کیا کلمہ پڑھنے کے لیے، آپ دل سے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور خوشی سے کلمہ پڑھ رہے ہیں تو پھر جی بسم اللہ پھر پڑھیے۔ اور اگر لوگوں کے مجبور ہونے کی وجہ سے اور ان کے اکراہ کی وجہ سے کلمہ پڑھتے ہیں تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی یہ آیت جو ہے وہ اس مقدمے کے متعلق ہے، اس مقدمے کے متعلق نہیں ہے جہاں پر آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی بڑی جہالت ہے کہ اتنے عظیم منصب پر بیٹھنے والے بندے کو پتہ نہ ہو کہ میں اپنے فیصلے میں قرآن کی جس آیت کو کوٹ کر رہا ہوں اس آیت کا اس فیصلے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری آیت لکھ دی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بھئی آپ کی فہم کہاں ہے، عقل سلیم کہاں ہے؟ اگر آپ اس سے یہ مراد لینا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لہٰذا قادیانی جیسے مرضی قرآن میں تعریف کرتے رہیں، کوئی انہیں کچھ نہ کہے کہ اللہ ہی اس کی حفاظت فرمائے گا اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ نے ہی نازل فرمایا، اللہ ہی حفاظت کرے گا، لہٰذا ان کو کچھ بھی نہ کہا جائے۔ تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے قانون کی بھی آپ مخالفت کر رہے ہیں اور اتنے کروڑوں مسلمانوں کے آپ دل آزاری کا سبب بن رہے ہیں۔ تو یہ ایک فتنہ ہے، یہ جہالت ہے۔ کیوں؟ ہم نے دنیاوی تعلیم تو بہت حاصل کر لی ہے، اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ انگریزی ہم نے اتنی سیکھ لی ہے کہ ہم انگریزی بول بھی لیتے ہیں، انگریزی سمجھ بھی لیتے ہیں اور انگریزی سمجھا بھی لیتے ہیں، لیکن افسوس کہ قرآن ہم نے اتنا بھی نہ سمجھا کہ خود اپنے لیے ہی کافی ہوتا، اپنے آپ کے لیے ہی کافی ہوتا۔ اتنے عظیم منصب تک تو آپ دنیاوی تعلیم کی وجہ سے پہنچ گئے ہیں، اور آج بدقسمتی سے اگر کسی سیٹ پر کسی کو بٹھانا ہے تو کبھی بھی یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کو کوئی قرآن کا علم ہے، آپ کو کوئی حدیث کا پتہ ہے، نہیں، آپ صرف دنیاوی ڈگریاں دکھائیں اور بیٹھ جائیں، پھر مزے سے آپ رشوت بٹوریں، کرپشن کریں، ظلم کریں، انصاف کا دروازہ بند کر دیں اور رشوت کا دروازہ کھول لیں، آپ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے، اور بنیادی سبب اور وجہ وہ دین سے دوری ہے، دینی علم سے دوری ہے کہ آپ لوگوں کو اسلحے کے زور پر ڈرا کر متقی نہیں بنا سکتے۔ یاد رکھیے گا، اسلحے کے زور پر آپ لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ قرآن کے فرمان اور حضور کی احادیث کی تعلیم سے لوگوں کو متقی بنا سکتے ہیں۔ لوگوں کے دل جو ہیں وہ خود اللہ کے خوف سے جب لرزیں گے تو وہ متقی ہوں گے۔ آپ کی گولیوں سے جو ہے وہ لوگ ہرگز متقی نہیں بن سکتے، اور اگر آپ اپنی پاور کے زور پر اسلام کے خلاف فیصلہ دے کر یہ توقع رکھیں گے کہ مسلمان اسے جو ہے وہ تسلیم کر لیں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ احتجاج ہمارا حق ہے اور یہ احتجاج ہم کرتے رہیں گے کہ ہم اس فیصلے کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے جب تک آپ اس فیصلے کو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ڈھالتے۔ اور یاد رکھیں، اپنے عہدے منصب پر ناز نہ کریں، یہ عارضی ہے اور فانی ہے، اور توبہ کی طرف آئیں، اعلانیہ جو ہے وہ رجوع کر لیں، اس سے آپ کی شان میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل انسان خطاء۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے سوائے انبیاء کے، کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، لیکن فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو فوراً توبہ کر لے، جو فوراً توبہ کر لے، رجوع الی اللہ کر لے، وہ سب سے بہتر ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری آپ سے التماس ہے، گزارش ہے کہ آپ اپنے منصب پر جو ہے وہ تکبر نہ کریں، اکڑیں نہیں کہ میں نے جو صادر کر دیا ہے بس یہی حرف آخر ہے، یہ آپ کا فیصلہ قرآن نہیں ہے۔ آپ اس پر توجہ دیں اور علماء کی گزارشات کو سمجھیں۔ علماء آپ کو جو ہے وہ کوئی تحقیر نہیں کرتے، آپ کی صرف اصلاح چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اپنے فیصلے کو اس پر نظر ثانی کریں اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ عطا کریں، پھر ہم اس کو انشاءاللہ العزیز خوش دلی کے ساتھ قبول بھی کریں گے۔ اور اگر آپ زبردستی نافذ کریں گے
تو زبردستی تو کلمہ بھی نہیں پڑھایا جا سکتا، آپ ہم پر زبردستی فیصلہ کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ توبہ کی طرف آئیں، اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ یہ منصب آج ہے کل نہیں ہوگا، آج زندگی ہے کل ختم ہونے والی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ اپنے گناہوں سے ہم سچی توبہ کریں اور اللہ سے بھی معافی مانگیں، حضور سے بھی معافی مانگیں، قوم سے بھی معافی مانگیں کہ ہم نے ایسا فیصلہ صادر کیا جو قوم کو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک پر رحم فرمائے، حالات کو بہتر فرمائے۔